السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ صرف ایک حنا کی نہیں، نہ جانے کتنے حنا کی ہے۔ حنا کی شادی لاہور کے پوش علاقے میں رہنے والے ریحان سے ہوئی۔ ریحان ایک کامیاب کاروباری شخص تھا، سلیقہ شعار، خوش لباس اور بظاہر نرم خو۔ ہر کوئی کہتا تھا حنا کی قسمت جاگ اٹھی، مگر قسمت کب ہمیشہ وفا کرتی ہے۔ شادی کے ابتدائی دن خوابوں کی مانند تھے۔ ریحان مہربان تھا، توجہ دیتا، محبت سے بات کرتا۔ حنا نے بھی دل سے اسے چاہا، ماں باپ، بہن بھائی سب خوش تھے کہ ان کی بیٹی راج کرے گی۔ لیکن شادی کے 3 ہفتے بعد ہی وہ خوشیوں کا رنگ ماند پڑنے لگا۔ ایک رات صرف اس لیے کہ کھانے میں نمک کم تھا، ریحان کا لہجہ بدلا۔ اتنا بھی نہیں آتا؟ شادی سے پہلے تمہیں کیا سکھایا تھا؟ حنا نے ہنستے ہوئے معذرت کی، مگر وہ ہنسی ریحان کے لیے گستاخی تھی۔ اس نے پہلی بار اس کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ وہ ایک لمحہ ساری زندگی پر بھاری ہو گیا۔ پہلا تھپڑ، پہلی چیخ، مگر صرف اندر کی۔ وہ تھپڑ جسم سے زیادہ روح پر لگا۔ حنا نے سوچا شاید اس کی غلطی ہے، شاید ریحان تھکا ہوا تھا، غصے میں تھا، اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق چائے بنائی، ناشتہ رکھا اور ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ جھوٹی مسکراہٹ۔ رفتہ رفتہ یہ طرز عمل معمول بنتا گیا۔ ریحان بات بات پر بگڑتا، آواز بلند کرتا، طعنے دیتا اور مار پیٹ کرتا۔ ساس الگ بات بات پر ذلیل کرتی۔ عورت اگر زبان بند نہ رکھے تو گھر برباد ہوتے دیر نہیں لگتی۔ حنا کی زبان بند تھی، لیکن آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی۔ ریحان کا تشدد اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی کمر پر مار، کبھی بازو پر زور سے پکڑنا، کبھی رات کو کھانے کے بعد غصے میں ٹیبل الٹ دینا، کبھی موبائل چھین کر توڑ دینا۔ یہ کون تھا جس سے بات کر رہی تھی؟ کیا تمہارے ماں باپ نے یہی سکھایا ہے؟ میرے دوستوں کے آگے بات نہ کیا کرو۔ یہ وہ جملے تھے جو روزانہ کے حساب سے دہرائے جاتے۔ مہینے کے آخر میں خرچہ کم ملتا، کبھی ہفتوں گزر جاتے، کپڑے اور اشیاء خریدنے کا موقع نہ ملتا۔ وہ ایک قیدی تھی جو اسی گھر میں قید تھی، جسے لوگ شوہر کا آنگن کہتے تھے۔ ریحان کے دوست، محلے والے، رشتہ دار سب یہی سمجھتے کہ وہ ایک بڑا خوشحال جوڑا ہے۔ آخر وہ سب کے سامنے مسکراتے تھے نا۔ صرف تکیہ جانتا تھا کہ حنا ہر رات چیخ کر روتی ہے۔ جب حنا ماں بنی، اسے لگا شاید اب کچھ بدلے گا۔ بیٹی مہر کی پیدائش ایک نئی امید تھی۔ حنا نے اسے باہوں میں لیا تو لگا جیسے زندگی نے ایک نیا رنگ پکڑا ہو۔ مجھے بیٹا چاہیے تھا، یہ بوجھ نہیں۔ اس رات بھی حنا کو مارا گیا، صرف اس لیے کہ وہ بیٹی کی ماں بنی۔ لیکن حنا نے ہار نہ مانی۔ اس نے مہر کو گود میں لے کر عہد کیا کہ وہ اس ظلم کے لیے زندہ رہے گی، اسے ظلم سے بچائے گی، اسے وہ ماں بن کر دکھائے گی جس کی اصل تصویر عزت ہے، خوف نہیں۔ محلے میں سب جانتے تھے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کبھی آوازیں آتی، کبھی شور، لیکن سب چپ رہتے۔ گھریلو معاملہ ہے، ہم کیوں بولیں؟ یہی سوچ ہر دروازے پر تالا بن گئی۔ ماں باپ نے ایک دو بار پوچھا، مگر حنا نے کہا سب ٹھیک ہے اماں، ریحان بس تھوڑا سخت ہے۔ وہ رات باقی سب راتوں سے زیادہ تاریک تھی۔ ریحان نشے میں دھت آیا، کھانے میں دیر ہوئی تھی، اس نے شور مچایا، گالیاں دیں اور حنا پر شدید حملہ کر دیا۔ وہ زور زور سے چیختی رہی، مگر کسی نے نہ سنا۔ آخری ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ فرش پر گر پڑی، خون بہنے لگا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، سانسیں ٹوٹنے لگی تھیں۔ پڑوسن شمیم بی بی نے پولیس کو بلایا۔ حنا اسپتال پہنچی، کئی گھنٹے بے ہوش رہی۔ جب آنکھ کھلی، سامنے پولیس کھڑی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ ریحان کے خلاف بیان دینا چاہتی ہیں؟ کچھ لمحے خاموشی کے بعد حنا کی زبان سے الفاظ نکلے، ہاں مجھے انصاف چاہیے، مجھے اپنی بیٹی کو بچانا ہے۔ عدالت میں کیس چلا۔ حنا نے تصویریں، رپورٹس، گواہ پیش کیے، شمیم بی بی نے گواہی دی۔ حنا نے ہر ظلم کا حساب رکھا تھا۔ وہ خاموش تھی، مگر اب ہر لفظ ثبوت بن گیا۔ ریحان کو سزا ہوئی، حنا کو خلا مل گیا۔ مہر کی مکمل تحویل اسے ملی۔ زندگی نے اب نیا رخ لیا۔ وہ سلائی کا کام کرنے لگی، ایک فلاحی ادارے میں جاب ملی، بچیوں کو پڑھانے لگی۔ مہر اب اسکول جاتی تھی اور شام کو آ کر ماں کے گلے لگتی، امی آج میں نے آپ کی طرح نظم لکھی۔ حنا نے ناری آواز کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا
جہاں مظلوم عورتیں آ کر اپنی کہانی سنا سکتی تھیں، قانونی مدد لے سکتی تھیں اور خود مختار بن سکتی تھیں۔ ایک دن کسی نے ہنا سے پوچھا، تمہیں سب کچھ سہنے کے بعد کیا ملا؟ وہ مسکرائی، میں نے سناٹے کو بولنا سکھایا، خود کو پہچان لیا۔ اب میری آواز وہ ہے جو کسی اور کو چپ نہ رہنے دے۔ گھریلو تشدد صرف مار پیٹ نہیں، یہ خودی کا قتل ہوتا ہے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، اسے کمزور بنا کر رکھا جاتا ہے۔ بولیے، لکھیے، لڑیے، کیونکہ ہر ظلم پر خاموشی ایک اور ظلم ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔